السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الگ خبر، میں ہوں علی سربر۔ عمران خان صاحب کراچی کے ایک روزہ دورے پر آج پہنچے اور انہوں نے خطاب بھی کیا۔ عمران خان کا کیا مشن ہے، یہی ہم بات کر رہے ہیں آج، کیونکہ عمران خان صاحب کے آنے سے پہلے ہی سندھ میں ایک افواہ چلی کہ جناب وزیر اعلیٰ سندھ کو تبدیل کیا جا رہا ہے۔ گو کہ ان پر نیب کے کیسز تو بہت سارے ہیں، لیکن وجوہات کیا ہیں اس پر بھی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے آج فرمایا کہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ کا کرم ہے، پاکستان درست راستے پر لگ گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ گورنر سندھ نے ایک اچھی خبریں یہ سنائی ہیں جی، گرین لائن بس اب شروع ہونے لگی ہے، اور وفاقی حکومت کے زیر اہتمام گرین لائن بس کا جو منصوبہ تھا وہ اس کو حتمی شکل دے دی گئی ہے، حتمی مراحل میں داخل ہو گیا ہے۔ تقریباً 80 بسیں ہیں جو چائنا سے روانہ ہو چکی ہیں اور رواں ہفتے وہ پاکستان پہنچ جائیں گی۔ سندھ گورنمنٹ نے اس حوالے سے کچھ نہیں کیا، وفاقی حکومت نے اس حوالے سے بہت کچھ کیا ہے۔ اچھا، وفاقی حکومت کی اگر ہم بات کریں تو ان کے اتحادی جی ڈی اے بھی ہے، ایم کیو ایم بھی ہے، اور ان سے ہم پوچھیں گے آج کے اس پروگرام میں کہ اس وقت جو کارکردگی ہے، ایک طرف سندھ حکومت ہے جو 14 سال سے موجود ہے سندھ میں، اور دوسری جانب 3 سالہ کارکردگی ہے وفاقی حکومت کی، گو کہ کے پی کے اور پنجاب میں بھی اور بلوچستان میں بھی انہی کی حکومت ہے۔ تو وہ کیا سمجھتے ہیں اتحادی ہونے کے ناطے، کیا بہترین کارکردگی ہے عمران خان صاحب کی؟ اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک بہت اہم سٹیٹمنٹ آج دی، پریس کانفرنس کی انہوں نے، اور انہوں نے کہا کہ حکومت بہت جلد جا رہی ہے اور اتحادی اگر چاہیں تو پنجاب اور وفاق میں ان کے خلاف عدم اعتماد لا سکتے ہیں۔ اس پر ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جی ڈی اے کے سینئر ممبر ہیں، اور اس کے علاوہ سندھ اسمبلی کے ممبر ہیں، بہت پرانے سیاستدان ہیں، عارف جتوئی صاحب، بہت شکریہ سر آپ تشریف لائے۔ اور اس کے علاوہ بھی ہمارے ساتھ سینیٹر کریم خواجہ صاحب بھی ہوں گے، ان سے ہم بات کریں گے، حسن صابر اور صداقت حسین سے بات بھی کریں گے، لیکن سب سے پہلے آغاز یہیں سے کرتے ہیں۔ کیا کہیں گے عارف جتوئی صاحب، عمران خان صاحب کا یہ دورہ کراچی جو ہے، اس پر میں آپ سے پوچھوں کہ بطور ایک آپ ظاہر اتحادی ہیں، آپ کو کیا اس دورے میں خاص بات لگتی ہے خان صاحب کی؟ لیکن خان صاحب تو پرائم منسٹر صاحب تو آتے جاتے ہیں، ظاہر سندھ پاکستان کا حصہ ہے، کراچی بھی پاکستان کا حصہ ہے، جیسے کراچی سندھ کا بھی حصہ ہے، تو پرائم منسٹر صاحب کا آنا جانا کوئی خاص بات نہیں ہے۔ ذوالفقار بھٹو صاحب بھی آتے جاتے تھے، وہ بھی انہوں نے بھی اسٹیل بل کا افتتاح کیا تھا، انہوں نے بھی پورٹ قاسم کا افتتاح کیا تھا، تو یہ آنا جانا پاکستان ہے۔ ہم سب، میں بھی اسلام آباد جا سکتا ہوں، لاہور جا سکتا ہوں، کوئٹہ جا سکتا لیکن ہوں۔ اس لیے میں نے پوچھا کہ بہت اہم قرار دیا جا رہا تھا کہ بڑی بڑی شخصیات ہیں جو خان صاحب سے ملیں گی اور شامل ہوں گی، جس میں ظاہر ہے ارباب رحیم صاحب تو آ گئے، اور اس کے علاوہ کہا جاتا ہے جی، اچھا بڑی اہم بات میں آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ ظاہر جی ڈی اے کا حصہ ہیں، ذوالفقار مرزا صاحب بھی، سر اس تھوڑا سا اس حوالے سے مجھے بتائیے گا کہ کہا جاتا ہے، اطلاعات یہ ہیں کہ عمران خان صاحب نے فہمیدہ مرزا صاحبہ جو کہ جی ڈی اے کی ممبر ہیں اور نیشنل اسمبلی کی ممبر بھی ہیں، انہیں کہا ہے کہ جی فیملی سمیت آپ اب پی ٹی آئی میں شامل ہو جائیں ورنہ آپ کو وزارت چھوڑنی پڑے گی۔ سر کتنی سچائی ہے اس بات میں؟ سر وہ مجھے پتہ نہیں، یہ آپ کو فہمیدہ مرزا صاحبہ سے آپ کو پوچھنا پڑے گا، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ افواہ ہے، ایسے کوئی اس میں کوئی بات نہیں ہے، ایسے کوئی بات نہیں ہے۔ سر کیا اور کیونکہ ابھی تک 2 سال ہیں الیکشن تک، ٹھیک ہے، 2.5 سال، کیونکہ الیکشن کے بعد یا آخری ہمارا ٹینیور پورا ہوگا اگست میں، اس کے بعد 90 دن ہوں گے الیکشن تک، تو لیکن ہم 2.5 سال کی بات کر رہے ہیں، تو 2.5 سال میں بہت کچھ ہوتا ہے۔ تو ابھی آپ کو لگ رہا ہے عارف جتوئی صاحب کہ بہت کچھ تبدیل بھی ہوگا جب تک 2.5 سالوں میں، اور بہت سارے فیصلے ایسے بھی خان صاحب کے ہوں گے جو لوگوں میں پسند بھی کیے جائیں گے، یا بہت سکتا ہے اس طرح کے فیصلے بھی ہوں جو ناپسند ہوں؟ ہو سکتا ہے، لیکن ایسے ایک مطلب میں سمجھتا ہوں ایک دن میں ایسے کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، آہستہ آہستہ ہوگا۔ ایسے خان صاحب نے وعدہ کیا ہے کہ وہ کراچی جاتے ہیں، انہوں نے چند مہینے پہلے وہ سکھر بھی گئے تھے، انہوں نے کہا ہے کہ میں سندھ کے دوسرے ضلعوں کا بھی دورہ کروں گا، اور انشاءاللہ وہ دورہ کریں گے۔ ظاہر ہے جب وہ پرائم منسٹر آتا ہے، تیاری لوکل لیول پہ پارٹی والے تیاری کرتے ہیں، چند لوگوں کو اکٹھے کرتے ہیں، چند لوگوں کو اعلان بھی کرتے ہیں، تو ایسے قصہ چلتا رہے گا۔ جیسے آپ دیکھیں گے بلاول صاحب کوئٹہ گئے تھے، بلاول زرداری صاحب، لیکن دیکھیں کوئٹہ گئے تو تو مطلب لوگوں کو شامل کرنے کے لیے نا، تو اس بات عمران خان صاحب بھی آئے ہیں تو شامل کرنے کے لیے آئے۔ یہ قصہ ہر پارٹی میں ہوتا ہے نا، قصہ ہر پارٹی میں ہوتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اچھا یہ بتائیے کہ ایک طرف ہم جب بات کرتے ہیں عارف جتوئی صاحب کہ اس حکومت جب سے آئی ہے، آٹا، چینی، دال، پیٹرول، بجلی، ڈالر، یہ تمام کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، جس پر بطور اتحادی جی ڈی اے نے کوئی آواز بلند نہیں کی، تو اس کا مطلب ہم کیا سمجھیں کہ آپ عوام کی سیاست نہیں کرتے بلکہ اقتدار کی سیاست کرتے ہیں؟ ایسے کوئی بات نہیں ہے، اگر آپ دیکھیں گے پیپلز پارٹی، وہ آپ جو اپنے آپ وہ کہتے ہیں کہ ہم عوامی پارٹی ہیں، ہم غریبوں کے پارٹی ہیں، ان کے دور میں بھی آپ کو یاد ہوگا
2008 سے لے کے 2013 جب ان کا پرائم منسٹر تھا، ان کا صدر تھا، ان کا چیف منسٹر بھی تھا ادھر سندھ میں، 50% مہنگائی ہوتی 2 سال میں. 2 سال میں اس زمانے میں کیا گیس کا لوڈ شیڈنگ نہیں تھا. اس زمانے میں آٹے کا قیمت 11 روپے سے 32 روپے ہو گیا 2 سال کے اندر. تو مہنگائی پوری دنیا میں ہوتی ہے. تو اگر وہ اس وفاقی حکومت کے اوپر نظر مار رہے ہیں تو پھر میں پوچھتا ہوں آپ کے دور میں کیا ہوا تھا؟ سر بالکل درست ہے آپ کی بات، لیکن آپ 18 روپے سے 32 روپے بتا رہے ہیں. یہ نہیں کہہ رہے کہ اس حکومت میں اگر چینی 55 روپے تھی تو آج 110 روپے ہو گئی ہے. کتنی فیصد قیمتیں بڑھی ہیں. دواؤں کی قیمتیں اس گورنمنٹ کے 3 سال میں عارف جتوئی صاحب 12ویں مرتبہ بڑھی ہے. 500% دواؤں کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے، جس میں جان بچانے والی ادویات بھی شامل ہیں، جس میں شوگر کی انسولین بھی شامل ہے. بالکل صحیح ہے، لیکن اگر آپ 2 سال پہلے تیل کا قیمت تھا 40 روپے ڈالر، ابھی وہ تقریباً 70 روپے سے $70 سے زیادہ بڑھی ہے. تو ٹھیک ہے، اگر آپ سعودی حکومت کے ساتھ کوئی بات کریں اور ان سے تیل کی قیمت کم کرائیں، ظاہر ہے ہم بھی پاکستان میں بھی ہم تیل کی قیمت کم کریں گے. سر یہاں تک بات درست ہے آپ کی، لیکن تیل کی قیمت آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے سال بلکہ کچھ عرصہ پہلے بالکل ہی نیچے آ گئی تھی، $4 اور $5 پہ آ گئی تھی. تو ہم نے اتنا تیل خریدا ہی نہیں، یا اتنا آرڈر ہی نہیں دے سکے ہم لوگ، کیپیسٹی ظاہر نہیں ہے. تو اتنا آرڈر دے دیتے تو اس قیمتوں میں ہمیں بڑا سستا تیل مل سکتا تھا. لیکن جس طرح گورنمنٹ نے بجٹ پیش کرتے ہی تیل کی قیمتیں بڑھا دیں، بجلی کی قیمتیں بڑھا دیں، آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ظلم ہے عوام پر؟ بالکل. دیکھیں نا، مہنگائی ہر حکومت میں ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس حکومت میں نہیں ہو رہا، بالکل ہو رہا ہے. لیکن ہمارے پاس اتنا فائنینشیل کیپیسٹی نہیں ہے، نہ ہمارے پاس سٹوریج کیپیسٹی ہے. ہمارے پورے ملک میں سمجھتا ہوں تقریباً ہمارے پاس تیل کا سٹوریج کیپیسٹی 30 یا 40 دن کا ہے. تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں، میں یہ بات درست ہے آپ کی، یہ حقائق تو آپ بیان کر رہے ہیں، لیکن ساتھ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ 3 سال میں کیپیسٹی اگر چلیں جی آپ کی بات مان لیں 30-40 دن کی بھی نہیں کم ہے، اگر یہ گورنمنٹ آئی ہے تو اس نے کیپیسٹی میں مزید اضافہ کیوں نہیں کیا؟ دواؤں کی قیمتیں اگر 5% بڑھی ہیں تو مینوفیکچرنگ پاکستان میں کیوں نہیں کر رہے؟ باہر سے امپورٹ کرنی پڑتی ہے اس لیے مہنگی ہے. اس پر کام کیوں نہیں کر رہی گورنمنٹ؟ کام کر رہی ہے، لیکن یہ حکومت کا کام نہیں ہوتا، یہ پرائیویٹ انویسٹر کا کام ہوتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں پرائیویٹ انویسٹر آ رہے ہیں، جیسے یہ پورٹ قاسم میں 2-3 یہ گیس RNG جو کہتے ہیں ری گیسیفیکیشن پلانٹ لگ چکے ہیں. ابھی ایک پائپ لائن کا افتتاح ہو گیا، وہ کراچی سے لے کے شاید لاہور تک جائے گا. تو یہ چیز کام ہو رہا ہے، لیکن اس میں ٹائم لگتا ہے نا. ابھی 1200 کلومیٹر کا پائپ لائن لگانے میں 1 ہفتے یا 1 مہینے یا 1 سال کا کام تو نہیں ہے، اس میں ٹائم لگتا ہے. اچھا، یہ آپ بطور GDA کے اتحادی یہ بات کر رہے ہیں، PTI کے اتحادی، بیڈ گورننس کی اگر ہم بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، پاکستان پیپلز پارٹی کی بیڈ گورننس ہے، کارکردگی نہیں ہے جی، بالکل سب مانتے ہیں، اس پہ تنقید بھی کر رہے ہیں، ہم بھی تنقید کرتے ہیں، آپ بھی تنقید کرتے ہیں. لیکن بیڈ گورننس کی اور کارکردگی کی PTI کی جب بات ہوتی ہے تو عارف جتوئی صاحب کیوں خاموشی چھا جاتی ہے؟ GDA بھی خاموش، MQM بھی خاموش، اس کی کیا وجوہات ہے؟ نہیں، ہم خاموش نہیں ہیں. اگر میں اپنے بارے میں بات کرتا ہوں، اگر میں کوئی چیز میں سمجھتا ہوں PTI حکومت یا وہ وفاقی حکومت، PTI نہیں، وہ ہم اتحادی ہیں، اگر وہ کوئی غلط کام کرتے ہیں میں بولتا ہوں اسمبلی میں باہر بھی بولتا ہوں. سر ابھی تک کون سے ایسے غلط کام لگے ہیں آپ کو؟ کیونکہ اب مہنگائی پہ تو آپ بات کر رہے ہیں کہ ہر گورنمنٹ میں بڑھتی ہے، لیکن عوام کے حقیقی ایشوز سر کیا ہیں؟ پھر اگر آٹا چینی دال پیٹرول بجلی قیمتیں نہیں ہیں تو عوام کے حقیقی کون سے ایشوز ہیں جن پہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس گورنمنٹ نے بہتر کام کیا ہے جس کی وجہ سے آپ لوگ خوش ہیں اور اسی لیے اب تک اتحادی ہیں؟ لیکن سر کام کرنا اس میں 1-2 سال لگتے ہیں. ابھی 3را سال ابھی تقریباً پورا بھی نہیں ہوا، پورا ہونے والا ہے. لیکن وہ کوشش کر رہے ہیں. ظاہر ہے ان کا یہ پہلا حکومت ہے. پیپلز پارٹی تو 12 سال سے وہ حکمرانی کر رہے ہیں سندھ میں. بالکل ہاں. انہوں نے کیا ان کا کیا کارکردگی کیا ہے؟ اچھا، سندھ کی جو کارکردگی کی طرف آپ بات لائیں، ظاہر ہے کیونکہ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ 13 سال ہو چکے ہیں یہاں پر. اور لیکن عارف جتوئی صاحب کیا کہیں گے؟ بیڈ گورننس ہے یا سندھ کی ہم بھی تنقید کر رہے ہیں، آپ بھی تنقید کرتے ہیں اور یہی سب بات کر رہے ہیں کہ جی سندھ گورنمنٹ کو دیکھ لیں، وہ صحت ہو، وہ تعلیم کا محکمہ ہو، وہ ٹرانسپورٹ ہو، وہ انفراسٹرکچر ہو، کسی میں بھی سندھ گورنمنٹ کام نہیں کر رہی. تو اس پر سندھ اسمبلی میں ہم نے یہ دیکھا کہ بجٹ جو پاس ہوا اس میں یہ کہتے ہیں، اس بار ناصر حسین شاہ صاحب کا بیان تھا کہ جن نے اربوں روپے رکھے ہیں ترقیاتی فنڈ، تو وہ اگر خرچ کرتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی تو پھر تو میرے خیال شکایت تمام دور ہو جائیں گی. بالکل.
میں یہ وفاقی حکومت بھی سندھ میں خرچ کر پہ اربوں روپے، میں کہتا ہوں خربوں روپے خرچ کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن یہ مسئلہ ہے کہ وہ پیپلز سندھ حکومت والے ہم کو این او سی نہیں دے رہے اچھا این او سی کس بات پہ نہیں دے رہے کہ وہ ہم کام کریں. اچھا ایک روڈ بنانے کے لیے یا اسکول بنانے کے لیے یا کو ہاسپٹل بنانے کے لیے سندھ پروونشل حکومت کا این او سی لینا پڑتا ہے وفاق، وہ ہم کو این او سی دیں نہیں، وہ کہتے ہیں پیسے ہم کو دیں ہم خرچ کریں گے. صرف پیپلز پارٹی کا یہ شوق ہے کہ ہر اسکول پہ زرداری صاحب کا فوٹو لگا ہو اور بلاول زرداری صاحب کا فوٹو لگا ہو، ہر وہ یہ اسکول پہ زرداری صاحب کا فوٹو لگا ہو، آصف زرداری صاحب کا، اور بلاول زرداری صاحب کا فوٹو لگا ہو، اس لیے وہ ہم کو این او سی نہیں دے رہے. تو سر یہ اگر وہ چلیں فوٹو لگا لیتے ہیں کام تو ہو جائے گا عوام کے لیے، دے دیں آپ لوگ تاکہ کم از کم کام تو ہو. فوٹو لگانے سے کیا فرق پڑے گا؟ عوام ظاہر بجٹ تو بتائیں گے نا وفاقی حکومت بھی کہ پیسے ہم نہیں دیے تھے، یہ کام ہوا ہے جو آج. لیکن وہ اگر ہم لوگ پیسے لگائیں گے، وہ جو پیسے ان کو لگانا ہے وہ تو کھا جائیں گے، ہمارا پیسہ وہ خرچ کریں گے. اچھا اپنا پیسہ کھا جائیں گے اور وفاقی حکومت والا لگائیں گے. بالکل ایسے ہی ہوگا نا. اچھا یہ ہوتا ہے. پیپلز پارٹی کو جانتے ہیں نا یہ. اچھا سر آپ اسمبلی میں موجود ہیں، یہ بتائیے کہ سندھ اسمبلی میں آپ کہہ رہے ہیں جی ہم بالکل بات بھی کرتے ہیں خاص طور پہ سندھ گورنمنٹ کے حوالے سے، کون کون سے ایسے بڑے اسکینڈل ہیں ان 14-15 سالوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت میں جن کے حوالے سے آپ لوگوں نے آواز اٹھائی اور لیکن سنوائی نہیں ہوئی، جس میں اربوں خربوں کی آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کرپشن ہوئی ہے؟ نمبر 1 بیریا ٹاؤن. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے، وہ سپریم کورٹ نے مشکل سے 450 ارب روپے 400 جتنا بھی جو بھی ہے انہوں نے نکالا ہے. تو سوچیں اگر اتنا آفیشیل ہے تو ان آفیشیلی کتنے پیسے کھا گئے. اچھا یہ ایک اسکینڈل بتا دیا آپ نے. نمبر 1. اچھا اس پہ اسمبلی میں بات کی ہے سر آپ نے؟ اور بالکل میں نے بات کی تھی، میں نے اپنے بجٹ اسپیچ میں یہ بات کی تھی. نمبر 2 یہ بار بار کہتے ہیں کہ ہم کو وفاق سے پیسے نہیں مل رہے، ہم کو وفاق سے کم پیسے مل رہے ہیں، اس لیے ہم کام نہیں کر سکتے. غریبوں کے لیے ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، لیکن جو سندھ بینک ہے اس نے پچھلے 2 سال میں 20 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے. سبسڈی دی ہے، سبسڈی دے رہے ہیں 20 ارب روپے، انہوں نے مزید پیسے ڈالنے پڑے. سندھ بینک انہوں نے شروع کیا تھا 10 ارب روپے سے، ابھی اتنا نقصان ہوا، اتنا لاس ہوا ہے. پچھلے سال 2019 میں 13 ارب روپے کا لاس ہوا تھا، پچھلے سال 7 ارب روپے کا لاس ہوا تھا. ایکچولی سندھ بینک بسٹ ہو چکا ہے. ہر غریبوں کے لیے پیسہ نہیں ہے، لیکن وہ ماشاءاللہ. لیکن اس میں عارف زدوئی صاحب وہ یہ کہتے ہیں، وزیر اعلیٰ سندھ میڈیا سے گفتگو کرتے ہیں مجھے یاد ہے انہوں نے کہا تھا کہ سبسڈی صرف ہم اپنی نام لے دیتے ہیں اومنی گروپ کو دیے، بہت سارے گروپس ہیں جن کو دیے جن سے تعلق نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی کسی شخص کا. تو ٹھیک ہے نام لینا، بتائیں نا کون سے گروپ ہیں. اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اومنی کے علاوہ کسی کو نہیں ملا؟ نہیں ان کے گروپس کو ملے ہیں، ان کے یاروں کو ملے ہیں نا. اچھا ان کے جاننے والے، ہاں ظاہر ہے ان کے دوست ہیں، جس طرح نوازا گیا آپ کہہ رہے ہیں بحریہ کے علاوہ. اگر آپ میرے دوست ہیں اور میں آپ کو قرض دوں، آپ مجھے واپس نہیں کرے تو میں کیا کروں گا. ٹھیک ہے جی. یہ 2 اسکینڈل ہیں آپ سمجھتے ہیں جس میں اربوں روپے کی بات ہوئی ہے. اچھا اس کے علاوہ ایک اسمبلی میں ہم نے گفتگو سنی کہ جس میں کہا گیا تھا کہ بہت سارے ایسے لوگوں کو بھی انہوں نے پرموشن دی جو میرٹ کے بالکل آتے نہیں تھے میرٹ پر، ان کو پرموشن دے کے بڑے بڑے آج سیٹوں پر وہ بیٹھے ہوئے. بالکل آپ یہ بات درست ہے. اگر آپ دیکھیں گے جو سی ایس ایس امتحان ہوا تھا 2020 میں، جو ٹاپ جو 20 ہیں اس میں ایک سندھی نہیں ہے. اور بار بار یہ کہتے ہیں ہم نے تعلیم پہ اتنا خرچ کیا، ہم نے تعلیم کے لیے یہ کیا، ہم نے تعلیم کے لیے یہ کیا ہے. تو اگر تعلیم کے لیے اتنا کیا ہے گزشتہ ماضی میں، تو پھر ہمارا ایک سندھی پاس کیوں نہیں ہوا ٹاپ 20 میں؟ سر یہ جو بات کر رہے ہیں یہ کنٹروورشل اس لیے ہے عارف زدوئی صاحب کیونکہ ایم کیو ایم پاکستان کا یہ موقف رہا ہمیشہ. اب تو ظاہر اتحادی وہ بھی پی ٹی آئی حکومت کی، ان کا یہ کہنا ہے کہ جی ہمیشہ سندھ پبلک سروس کے جو ایگزام ہوتے ہیں اس میں ہمیشہ سندھی پاس ہو جاتے ہیں سارے، یہاں کے مقامی جو کراچی کے رہنے والے ہیں وہ کیوں پاس نہیں ہوتے؟ ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے. سر 2020 میں نہ کوئی رورل ڈومیسائل کا کسی نے پاس کیا تھا، نہ رورل ڈومیسائل کسی نے پاس کیا تھا. میں حیران ہوں بلوچستان سے لوگ پاس ہو رہے ہیں. سر اس پر ہم بات کر لیتے ہیں. سینیٹر کریم خواجہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیلی فون لائن پر، اور حسن صابر صاحب سیکرٹری جنرل پی ایس پی بھی موجود ہیں، اور صداقت حسین ایم پی ہیں ایم کیو ایم پاکستان کے، وہ بھی اس وقت موجود ہیں. سینیٹر کریم خواجہ صاحب آپ کی طرف پہلے آؤں گا. میرے ساتھ عارف زدوئی صاحب ایم پی ہیں جی ڈی اے کے موجود ہیں، وہ تنقید بھی کر رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے
وہ کہہ رہے ہیں جی بحریہ کے حوالے سے کوئی بات آپ نہیں کرتے، سندھ بینک جو ہے مقروض ہو چکا، 20 ارب سے زائد کا نقصان ہو چکا، یہ بڑے بڑے جو کیسز ہیں اس پر آپ بات نہیں کرتے۔ عمران خان صاحب کی حکومت کے 3 سال تو ہو گئے ہیں لیکن انہوں نے بہت اچھے اچھے کام اب تک کر چکی ہے، پیپلز پارٹی تو سندھ میں 14 سال ہو گئے ہیں کچھ نہیں کر رہی۔ جتوئی صاحب کو میرا سلام، اور مجھے بڑا احترام ہے، عزت ہے، ان کے والد چیف منسٹر رہے ہیں اور مین آف سن رہے ہیں جتوئی صاحب آپ بھی؟ دوسری بات یہ ہے شاید کہ جواب نہیں دینے چاہتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنا بحریہ جو ہے اس میں جتوئی صاحب ممبر ہیں، اسمبلی میں بات کر سکتے ہیں، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی فورم ہے جو سندھ کی ہے اس میں یہ بات کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اسٹینڈنگ کمیٹی ہے اپنا فائنینس کی، اس میں یہ بات کر سکتے ہیں۔ یہ 3 ٹولز بہت خطرناک قسم کے اور بہت اچھے ٹولز ہیں، کانسٹیٹیوشنل ٹول ہیں جو استعمال کریں۔ اس میں بحریہ پر بھی بات ہو سکتی ہے اور اپنا اس پر کیا سندھ بینک کے حوالے سے ہی بات ہو سکتی ہے، یہ کہنا چاہ بات ہو رہے ہیں سکتی ہے۔ یہ تینوں یہ ٹولز اگر استعمال کریں تو اس میں ہر چیز کلیئر ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے اکاؤنٹنٹ جنرلز ہیں، ایڈوکیٹ جنرلز ہیں، دوسرے ٹولز بھی ہیں سرکار کے جو استعمال ہو سکتے ہیں، اور اس میں اگر کوئی غلطی ہے تو بالکل وہ ویزیبلی آ سکتی ہے اور یہ استعمال کریں، ہم تو ان کو ویلکم کہیں گے۔ جی عارف جتوئی صاحب وہ کہہ رہے ہیں اتنے ٹولز ہیں آپ کے پاس، اسمبلی میں بات کریں، معاملہ اٹھائیں، اسٹینڈنگ کمیٹی بھی موجود ہے، تمام چیزیں ہیں، آپ اس پہ کیوں بات نہیں کرتے؟ اسٹینڈنگ کمیٹی میں ہم کو ایک ممبر بھی نہیں دیا گیا ہے، پوری اسمبلی ہر اسٹینڈنگ کمیٹی میں ٹوٹل 100% پیپلز پارٹی کے ممبر ہیں اسٹینڈنگ کمیٹی میں، تو ہم کون سے کمیٹی میں ہم بات کریں؟ اچھا کوئی بھی پلیٹ فارم نہیں ہے جہاں آپ یہ بات کر بالکل سکتے نہیں، ہیں؟ ہم صرف اسمبلی کے اندر بات کر سکتے اچھا ہیں۔ چلیں خواجہ صاحب تھوڑا سا یہ بتا دیجیے کہ عمران خان صاحب ایک روزہ دورے پر کراچی پہنچے ہیں، سندھ فتح کرنے کا جو مشن ہے کیا کہیں گے اس پر آپ؟ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تو کہا ہے جی سندھ اپنا وفاقی حکومت بہت جلد جا رہی ہے اور انتخابات ہونے والے ہیں۔ دیکھیں عمران خان پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں، وہ کہیں بھی جا سکتے ہیں، اسی طرح ہر پولیٹیکل پارٹی جو کہ سیاست کرتی ہے اسمبلیز میں وہ بھی ہر جگہ جا سکتی ہے۔ وہ 3 گھنٹے کے لیے آئے تھے یہاں، ان کو یہ بھی نہیں تھا کہ وزیر اعلیٰ کو بلاتے، وہ بھی نہیں کیا انہوں نے، اور یہ آئے ہیں پھر 3 گھنٹے کے لیے گئے ہیں کوئٹہ۔ تو اس طرح تھوڑی بلوچستان اور سندھ فتح ہوتا ہے۔ عمران خان جب اپوزیشن میں تھے تب بھی سندھ میں آتے تھے تو ایک دن کے لیے آتے تھے، صبح آتے تھے رات کو چلے جاتے تھے، اس طرح تھوڑی سندھ فتح ہوگی۔ جہاں تک ہمیں جو اطلاعات ہیں، جو سننے میں آیا ہے کہ ہمارے جو جی ٹی اے کے دوستوں پر پریشر ہے کہ پی ٹی آئی میں شامل ہو جائیں۔ اچھا یہ ہماری اطلاع ہے، جس طرح ارباب رحیم سے ہوا ہے۔ تو ابھی یہ جو لوگ کر رہے ہیں پولیٹیکل پریشر کریں، بھلے کریں، 85 سے۔ اچھا سر یہ درست فرما رہے ہیں آپ سینیٹر صاحب، کیونکہ میں نے بھی یہ سوال پوچھا تھا عارف جتوئی صاحب سے کہ ذوالفقار مرزا صاحب کو بھی کہا گیا ہے کہ جی پوری فیملی سمیت فہمیدہ مرزا صاحبہ کو کہا ہے شامل ہو جائیں پی ٹی آئی میں ورنہ وزارت جائے گی آپ کی۔ یہ تو اب میں زیادہ تبصرہ نہیں، جو ہم نے سنی ہے بات وہ ہم بتا رہے ہیں۔ جتوئی صاحب کی فیملی تو ماشاءاللہ اچھی فیملی ہے، اس طرح کے پریشر میں نہیں آئیں گے، پر مقصد ہے کہ یہ سننے میں آ رہا ہے پر پریشر کیا جا رہا ہے کہ سب کو پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کریں۔ پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھلے کوشش کرے۔ سندھ میں ہمیشہ سندھ کے عوام نے پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا ہے، جب تک ہمیں ووٹ ملتے رہیں گے، عوام کا اعتماد رہے گا، ہم رہیں گے، جب اعتماد نہیں رہیں گا تو ہم بھی باہر ہوں گے۔ یہ بات تو بالکل درست ہے آپ کی سینیٹر صاحب۔ چھوٹا سا ایک بریک مجھے لینا ہے، بریک کے بعد ہم شامل کریں گے حسن صابر صاحب بھی موجود ہیں، صداقت حسین بھی موجود ہیں، عارف جتوئی صاحب ہمارے ساتھ آلریڈی موجود ہیں۔ سینیٹر صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا، چھوٹا سا بریک لے لیں، بریک کے بعد یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ جی عمران خان صاحب کا جو مشن ہے اور پھر اس پر ایم کیو ایم پاکستان کے کیا تحفظات ہیں یا وہ خوش ہے اس پر، اور پی ایس پی کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ مصطفیٰ کمال صاحب نے تو خاص طور پہ کہہ دیا ہے جی کہ عاشورہ کے بعد وہ سڑکوں پر آ رہے ہیں سندھ حکومت کے خلاف، وجوہات کیا ہیں اس پر ہم بات کریں گے، لیکن اس چھوٹے سے بریک کے بعد کہیں ہو جائے گا، ہمارے ساتھ رہیے۔ جی پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہم بات کر رہے تھے عمران خان صاحب کا دورہ اور اس کے علاوہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی یہ بات کہ حکومت جا رہی ہے، بہت جلد انتخابات ہونے والے ہیں، اور عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک موقف میں لے لیتا ہوں۔
صداقت صاحب آپ کے اور پھر حسن صابر صاحب کی جانب جانا ہے کہ انہوں نے کہا جی میں تفصیل سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. صداقت صاحب کیا کہیں گے؟ آپ اتحادی ہیں، گورنمنٹ کے 2 وزارتیں بھی ہیں ماشاءاللہ آپ کے پاس، اور کراچی کے مسائل پھر بھی جوں کہ توں ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ اور آپ کے چینل کا شکریہ کہ میرا موقف جاننے کے لیے آپ لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا. تو علی بھائی، میں آپ کو بتانا چلوں کہ جس طریقے سے آپ نے پوچھا کہ آپ کا کیا موقف ہے سندھ کے حوالے سے اور کراچی کے حوالے سے، تو کراچی، آپ کو معلوم ہے کہ کراچی معاشی ہب ہے اور کراچی چلتا ہے تو پورا ملک پلتا ہے. اس کے لیے نہ ہی سندھ حکومت سنجیدہ ہے نہ ہی وفاقی حکومت سنجیدہ ہے. 3 سال کی کارکردگی کی اگر بات کریں ہم تو 3 سال میں کیا ہوا؟ چلیں یہ تو 3 بہت اچھی، سالوں یہ تو صداقت بھائی بہت ہی عمدہ، صداقت حسین صاحب بڑی اچھی آپ نے بات کی. اتحادی ہونے دیکھیے، کے باوجود بھی آپ نے تنقید کی ہے. میں کسی کا غلام نہیں ہوں، میں کسی کا غلام ظاہر نہیں الگ ہوں. پارٹی ہے ہماری آپ کی، پارٹی بالکل. جو بالکل ہماری پارٹی ہے، ہم اتحادی ہیں وفاقی حکومت کے. جو جتنا اچھا کرے گا، وزیر اعظم صاحب جتنا اچھا کریں گے، پی ٹی آئی جتنا اچھا کرے گی، ہم اتنا ہی اچھا کہیں گے. جو ہمارے ساتھ غلط ہوگا، جو کراچی کے ساتھ غلط ہوگا، اس کو ہم غلط ہی کہیں گے. اچھا، صرف ہم غلط کسی کہیں کے گے صداقت حسین صاحب، یا اس غلط کہنے پہ بھی نہیں سنوائی ہوتی تو پھر وزارتیں چھوڑ کر گھر آ جائیں گے واپس؟ جی سابقہ زمانہ آپ کے پاس ہے. آج سے 1.5 سال پہلے ہمارے خالد مقبول صدیقی بھائی وزیر تھے اور انہوں نے استعفیٰ دیا اور کئی مہینے آئی تک ٹی ہم منسٹر تھے. حکم ہم حکومت میں شامل نہیں رہے، کابینہ کا حصہ نہیں رہے ہم. اور اس کے بعد پھر دوبارہ عمران خان کی ٹیم سے ہماری بات ہوتی ہے اور پھر جو چیزیں ہیں، جو باتیں ہماری تھی، ان کو انہوں نے ایگری کیا کہ ہم ساری چیزوں کو پورا کریں گے. اور دوبارہ ہمارے امین الحق صاحب نے دوبارہ سے حلف اٹھایا، تو وزیر وہ بنے باتیں وہ. پوری ہو گئی صداقت حسین صاحب؟ یہی آگے میری بات اگر پوری ہو جائے گی تو پھر جی آپ جی فرمائیے سوال کر لیے فرمائیے. گا، میں بولوں گا میری بس ہو گئی ہے تو آپ پوچھ لیجیے گا مجھ سے. تو وہ تمام چیزیں، جو چیزیں ہم نے وعدے کیے تھے، جو ہمارے وعدے تھے تحریک انصاف سے، اس لیے سندھ حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے 18ویں ترمیم کے بعد کراچی اور سندھ کے لیے جو کچھ بھی کرنا ہے وہ سندھ حکومت کی ذمہ داری ہے. لامحالہ 13 سالوں سے سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت قائم ہے. اور کراچی جو سب سے بڑا میگا سٹی ہے، سب سے بڑا شہر ہے، جو کراچی کماتا ہے، تو سندھ بھی کھاتا ہے اور وفاق بھی کھاتا ہے. وفاق بھی چلتا ہے، سندھ بھی چلتا ہے. لیکن سندھ حکومت نے تو بھنگ پی رکھا ہے. 13 سالوں کے اندر 13 بوند پانی نہیں بڑھایا انہوں نے. آج ابھی آپ نے سوال کیا تھا، ابھی ایک معزز میں ہمارے رکن تھے سینیٹر کریم کہ خواجہ وزیر صاحب. اعظم صاحب آئے اور انہوں نے وزیر اعلیٰ کو نہیں بلایا. یہ کون سی منطق ہے؟ میرے سمجھ میں نہیں بات آتی ہے کہ وزیر اعظم صاحب سندھ کے مہمان تھے، وزیر اعلیٰ کو چاہیے تھا ان کا استقبال کرو. جا کے سندھ میں وہ آئے تھے، وہ اچھا، یہ پنج کے اعتراض ہے پیچھے جی بھولے آپ گئے کا. تھے وہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے صداقت حسین، میں ذرا جی میں حسن صابر صاحب کے پاس جانا چاہوں گا. حسن صابر صاحب، سیکرٹری جنرل پی ایس پی کے آپ، اور بڑا اہم بیان مصطفیٰ کمال صاحب کے سامنے آیا اور لوگ چونک گئے کہ جی سید مصطفیٰ کمال صاحب نے کہا عاشورہ کے بعد سندھ حکومت کے خلاف سڑکوں پر آنے کا آپ نے جو اعلان کیا ہے، سر صرف سندھ حکومت کے خلاف آئیں گے یا پی ٹی آئی گورنمنٹ کے خلاف بھی؟ ان کی پالیسیز آپ کی نظر میں بہتر ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی بھائی تھوڑا سا مجھے ٹائم دیجیے گا، جی میں جی اس میں پلیز. تھوڑا سا ڈیٹیل میں جی جی آپ کے گوش گزار کروں گا تاکہ آپ کے ساتھ جو ناظرین ہیں ان کو بھی پتہ چلے کہ یہ بات کیوں کی گئی ہے. دیکھیے، گزشتہ 13 سال کی بات تو ہم اس لیے کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی 2008 سے آج تک جو ہے وہ سندھ کے اوپر جو ہے وہ حکمران بنی ہوئی ہے. وہ جس بھی طریقے سے حکمرانی کرتے ہیں وہ 13 سال تو یہ کنٹینیو پیریڈ ہو گیا. لیکن اگر فارمیشن سے دیکھیں کہ جب سے پیپلز پارٹی وجود میں آئی ہے، اس 1970 سے لے کے آج تک ان کے پاس 6 سے 7 دفعہ جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ رہی ہے، 4 سے 5 دفعہ ان کے پاس فیڈرل گورنمنٹ رہی ہے. انہوں نے کیا کیا ہے اس ملک کے لیے؟ انہوں نے اس ملک کو سوائے محرومی اور اندھیرے میں دھکیلنے کے علاوہ کچھ نہیں کیا. بالخصوص اس شہر کراچی کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی گزشتہ 50 سالوں سے کی ہے، اس کا یہ 13 سال میں تو انہوں نے بالکل کہنا چاہیے آپ کو بالکل نچوڑ کے رکھ دیا. یہاں کی عوام کو کوئی سلسلہ نہیں بنایا. 13 سال بہت بڑا پیریڈ ہوتا ہے. 5 سال کے اندر اگر حکومت کوئی آتی ہے وہ 5 سال میں اپنا ایک پلان کر کے آتی ہے کہ اس کو اگلے ٹینیور کے لیے اگر حکومت چاہیے تو وہ کیا کچھ کر سکے گی اور کیا ڈیلیور کرے گی. کراچی 67% 67% ریونیو کما کر دیتا ہے پاکستان کو، اور سندھ کا جو ہے وہ 90% ریونیو کماتا ہے. آپ ذرا یہ دیکھیے کہ جو نیشنل فائنانس کمیشن کے ذریعے ایوارڈ کے ذریعے سندھ حکومت کو پیسہ ملتا ہے وہ کراچی کی کنٹریبیوشن کی وجہ سے ملتا ہے. 67% جب کراچی کما کر دیتا ہے تبھی جا کے وہ جو نیشنل ایکسچیکر کو پیسہ ملتا ہے، اس کی بنیاد پر سب سے زیادہ پیسہ سندھ حکومت پورے 4 صوبوں کے اندر
फेडरल गवर्नमेंट से जो नेशनल फाइनेंस कमीशन का पैसा मिलता है वो सबसे ज्यादा सिंध गवर्नमेंट को मिलता है। सबसे अमीर सूबा इस तरह से करार दिया जाता है। ये 1300-1400 अरब रुपए का बजट पेश करते हैं, जिसमें से 700 से 800 अरब रुपए इनको वफाकी हुकूमत से मिलते हैं। लेकिन क्या किया इन्होंने इस 13 साल में? 10,242 अरब रुपए इन्होंने कागजों पर खर्च कर दिए। 10,242 अरब रुपए का बजट पेश किया इन्होंने 13 साल के अंदर। 2500 अरब रुपए इन्होंने तकरीबन जो है वो एजुकेशन की मद में कागजों में खर्च कर दिए। बताइए, पाकिस्तान के अंदर और बिलखुसूस कराची के अंदर, अगर पीपल्स पार्टी की बात कर रहे हैं, कराची के अंदर और पूरे सिंध के अंदर 70 लाख बच्चा स्कूलों से बाहर है। जहां 2300-2500 अरब रुपए एजुकेशन पर खर्च हो जाए, वहां कोई एक स्कूल, सरकारी स्कूल किसी एक शहर के अंदर सिंध के बता दीजिए कि जहां पर जो है वो एक मॉडल स्कूल का दर्जा रखता हो। भाई, इनके आने से पहले बहुत अच्छा था, जो सरकारी स्कूलों का मेयार था वो बहुत अच्छा था। 50,000 के करीब स्कूल है सिंध के अंदर, जिसमें से 45,000 में टीचर्स नहीं है। ये तो मैं पीएसपी रिपोर्ट नहीं दे रही भाई, ये रिपोर्ट तो इंटरनेशनली निकली है। ये सिंध गवर्नमेंट के पास बिल्कुल रिपोर्ट है। सही। 45,000 ये वो मसाइल हैं हसन साबिर भाई, बाकी के समझ 5,000 रहे हैं। स्कूलों के अंदर भी जो है वो वसाइल की कमी है, टीचर्स नहीं है। ये क्या कर मतलब रहे हैं? तमाम देखिए, चीजों में जाहिर कारकर्दगी बेहतर नहीं है, लिहाजा सबर का पैमाना लबरेज हो गया और आप लोग अब सड़कों पर आशूरा के बाद आने वाले हैं। इस पर मैं सेनेटर करीम ख्वाजा साहब से पूछ लूं कि क्योंकि ताकत हुसैन और हसन साबिर दोनों ने तनकीद की है और आरिफ जतोई साहब भी जाहिर तनकीद ही कर रहे हैं। जी करीम ख्वाजा साहब, शुरू में कहा था कि मेरी बात थोड़ी सी डिटेल सर में है, वापस आ रहा हूं आपकी तरफ, सर वापस आ रहा हूं आपकी तरफ। 1300 मिलियन गैलन पानी कराची को चाहिए, 550 मिलियन गैलन पानी मिलता है। अभी आप ये मुझे बताएं कि ये पहले रोना रोते रहे कि जी वफाक से पानी नहीं मिला। हर चीज जब ये वफाक में होते हैं क्या इंतजाम कर लेते हैं भाई। 2008 में तो ये वो तो पीपल्स पार्टी ने कहा है ना सर, वफाक का हमारा हिस्सा नहीं मिलता। पार्टी ही कर रही है ना इस सूबे के साथ, जो कुछ भी कर रही है, जो जुल्म और ज्यादती कर रही है, वो पीपल्स पार्टी कर रही है। वो लिसानियत की सियासत करती है, वो अकरबा परवरी की सियासत करती है, वो इस्तेसाल की सियासत करती है, वो मौरूसियत की सियासत करती है। उन्होंने जब से वजूद में आए लिसानियत के ऊपर ही बात करी है, लिसानियत में तकसीम किया है। एक तरफ वो एमक्यूएम जो है वो मुहाजिर सूबे का नारा लगाती है, तो पीपल्स पार्टी ये नारा जाके जो है वो पूरे सिंध में हमारे सिंधी भाइयों को बेचती है, जिसकी बुनियाद के ऊपर आकर वो सियासत करती है। ये उनका सेहरा है जी। इसी सर में बात कर लेते हैं करीम ख्वाजा साहब। करीम ख्वाजा साहब, इस पे जवाब दे दीजिए। साहब मैं क्या कहूँ, पीपल्स पार्टी तो नेशनल पार्टी है और चारों सूबों में गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान में सर बड़े बड़े लोग शामिल हुए हैं आपकी पार्टी में। मेरी बात सुने, हम जो है सेंटर टू द लेफ्ट पार्टी है। हमारे जो डॉक्यूमेंट्स अगर आप देखेंगे शुरू से लेकर, कोई लिसानियत की हम पार्टी नहीं है, हम लेफ्टिस्ट पार्टी है। और जो है गरीबों की बात करते हैं वो मशरकी पाकिस्तान अलग कर दिया लिसानियत की बुनियाद पर। 1973 में उर्दू के खिलाफ बिल ले आए, इससे बड़ी क्या लिसानियत होगी जनाब? यार बात सुनो, यहाँ तो तुम्हें तारीख नहीं आती है। यहाँ तो जो है मेरे ख्याल से आप पढ़ लीजिए तारीख, आप पढ़ लीजिए तारीख, पढ़ी है आप, मैंने तारीख पढ़ी, आप पढ़ लीजिए तारीख। मेरी बात सुने, ये आपको आपके बड़ों ने सिखाया है कि जो बंदा बात कर रहा है बीच में बोले। यार आप अपनी बात कर लीजिए, आप अपनी बात कर लीजिए, मिसलीड न कीजिए और ना मुझे सिखाइए, आप अपनी बात कीजिए। अच्छा जी 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 बदमाशी वाली बात नहीं, ना लीडर पे बात कीजिए, मैंने इनके लीडर पे बात नहीं की अभी। अच्छा करीम ख्वाजा साहब, इस वक्त तनकीद हो रही है जी कारकर्दगी के हवाले से। हाँ, तो वो बीच में क्यों बोल रहा है ये? अच्छा आप बात कंप्लीट कीजिए। बीच में क्यों बोल रहा है ये? नहीं बोल रहे सर, आप कंप्लीट कीजिए। देखें, ये बदबूदार किस्म के लोग हैं, बदबूदार किस्म की बातें करते हैं। इनको न तारीख का पता है, नहीं इनको हिस्ट्री का पता है, नहीं इनको कोई चीज का पता है, नहीं मैनर्स, नहीं एटिकेट्स का पता है। अल्फाज का इस्तेमाल ठीक कीजिए। तो मैं क्या करूं भाई, मुझे बताओ। अल्फाज का इस्तेमाल ठीक कीजिए। अच्छा करीम ख्वाजा, कारकर्दगी की बात है ना, वो कह रहे जी 10,242 अरब का बजट पेश किया गया 12 सालों में। जनाब बजट पेश किया गया है, टीवी पर अगर वो बात करना चाहते हैं, बजट इस्तेमाल हुआ है कराची में, जो कि सिंध के राजधानी है, अंदरूनी सिंध इस्तेमाल हुआ है। और स्कूल्स, कॉलेजेस, लोगों को नौकरियां मिली हैं और तरक्याती काम हुए हैं और बहुत सी चीजें। ठीक है, बहुत सारे काम आपने किए जा रहे, इसलिए आप कहते हैं जी वोट लेकर वापस से जाहिर है लोग भेजते हैं आपको। वोट मिल रहे हैं। अच्छा इसमें थोड़ा सा ये बता दीजिए, अगर पीएसपी जिस तरह सड़कों पर आने के उन्होंने ऐलान किया मुस्तफा कमाल ने, तो आपकी गवर्नमेंट को सर इस पर कोई ज़ाहिर तहफ़्फ़ुज़ात तो होंगे ना कि पीएसपी वाले सड़कों पर आ रहे हैं अब आपके और बात वो जवाब ही पेश कर रहे हैं जी कारकर्दगी क्योंकि अच्छी नहीं है, तो हो सकता है इसमें जीडी भी उनका साथ दे, हो सकता है पीटीआई भी उनका साथ दे, तो तहरीक निकल पड़ेगी। भले मोस्ट वेलकम, जो कुछ करना है कर लें। ये 5,000 क्या 2,000 से भी ज्यादा नहीं है उसके।
ان کا ہمیں پتہ ہے کہ کیا کس طرح یہ بنی ہے پارٹی، کس نے بنائی ہے، اور یہ سارا ہمیں اس کا چٹھا پتہ ہے. بھلے آئیں سڑکوں پر، ہم موسٹ ویلکم. اب موسٹ ویلکم کرتے ہیں جی. عارف جی صاحب، اگر پی ایس پی سڑکوں پر آتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف تو کیا آپ لوگ ساتھ دیں گے مصطفیٰ کمال صاحب کا؟ جی ڈی اے ساتھ دے گی؟ اور اس طرح MKM سے صداقت حسین سے بھی پوچھوں گا، کیا وہ سب ساتھ مل کے کوئی تحریک لانا چاہ رہے ہیں یا صرف ان کو دیکھتے رہیں گے آپ لوگ؟ دیکھیں کیونکہ یہ مسئلہ وہ اپنا تو نہیں بتا رہے، تو عوام کا مسئلہ ہے جو مصطفیٰ کمال صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس پر میں سامنے آ رہا ہوں. ذاتی مفاد نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں عوامی ایشوز ہیں جو حل نہیں ہوئے، اس لیے ہم آنا چاہتے ہیں. سر بالکل عوام کا مسئلہ، عوام کے بہت بڑے سندھ میں بہت بڑے مسئلے مسائل ہیں، لیکن ہم ایک اتحاد ہے، PTI، GDA اور MKM. ظاہر ہے ہم کٹھے بیٹھ کے جو ہمارا لیڈرشپ ہے ان کا فیصلہ ہوگا کہ ہم حصہ لیں گے اس آپ کی اپنی پارٹی فیصلہ کرے گی سر یا خان صاحب کی طرف دیکھیں گے آپ لوگ؟ نہیں، ظاہر ہے ہر پارٹی کا اپنا موقف ہوگا، اور اگر ایسی کوئی بات ہو ہم ایک میٹنگ ظاہر ہے آپ اس میں کریں گے، آپ پھر ڈیسائیڈ کریں گے کہ آنا چاہیے نہیں آنا ظاہر چاہیے. ہے ہم جیسے PTI کا بولنے کا حق ہے، ہمارا GDA کا بھی بولنے کا حق ہے، MKM کو بھی بولنے کا حق ہے. پھر جو بھی بہتر فیصلہ ہوگا وہ کریں گے آپ لوگ. فیصلہ ہوا وہ اس کے ٹھیک ہے، ساتھ آگے چلیں گے. صداقت حسین صاحب جی جی یہ جو بات کر رہے ہیں حسن صابر بھائی، وہ فرما رہے ہیں حسن صابر صاحب کہ ہم تو آ رہے ہیں عاشورہ کے بعد، اس حکومت کی کارکردگی اچھی نہیں ہے. جبکہ سینیٹر کریم خواجہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی وہ کہہ رہے ہیں ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، عوام نے ووٹ دے کر بھیجا ہے، عوام کے ووٹوں سے آئے ہیں، تو آپ لوگ جتنے بھی احتجاج کرنا ہے کرتے رہیے. تو آپ ساتھ دیں گے اس احتجاج میں یا ظاہر ہے آپ کی اپنی پارٹی پوزیشن ہوگی کیونکہ ہے تو عوامی؟ دیکھیے کراچی حقوق ریلی ہم نکال چکے ہیں. حیدرآباد کی حقوق ریلی جو تھا وہ 31 جولائی کو نکلنا تھا ہمیں، لیکن کورونا کے پیش نظر ہم نے اس کو ملتوی کیا ہوا ہے. MKM پاکستان پہلے سے ہی سڑکوں پہ موجود ہے. MKM پاکستان اپنے لوگوں میں موجود ہے. اس ناانصافی کے خلاف، اس پانی کی بندش کے خلاف، یہ طرز حکومت جو پاکستان پیپلز پارٹی نے بادشاہت والا اپنا لیا ہے، جس طرح بھی سینیٹر صاحب فرما رہے تھے کہ جتنے بھی لوگ نکل جائیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں وہ، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کو ووٹوں سے نہیں آنا ہے. ان کے طریقہ کار الگ چیز ہے، انتخاب کا طریقہ کار الگ چیز ہے. وہ کراچی شہر کے نمائندے تو نہیں ہیں، تو جہاں کے لوگ نمائندے ہیں وہاں پہ یہ رہتے نہیں ہیں. وہاں کے لوگوں نے پانی ان سے نہیں مانگا. لیکن جو نمائندے صداقت حسین صاحب کراچی کے جو نمائندے ہیں، ایک زمانے میں تو چلیں آپ لوگ تھے، اب تو PTI والے ہیں، 14 سیٹیں ان کے پاس ہیں، وہ تو بول ہی نہیں رہے. آپ کی جو ریلی ہوئی تو ان کو شامل ہونا چاہیے تھا نا پھر تو، جو حقیقی نمائندے اب بن کر آئے سامنے. دیکھیے حقیقی نمائندے کون ہے، آپ علی بھائی آپ بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں کون کس طریقے سے آیا کس طریقے سے نہیں آیا. یہ بات ابھی یہاں بحث کے لیے، ابھی تو بحث ہو رہی کراچی کی محرومی کے اوپر. نہیں میں اس لیے پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے، دیکھیں ٹھیک ہے آپ کی بات کہ کون کس طرح آیا ہے، لیکن حیرت ہوتی ہے نا پھر کہ وہ آپ کو پتہ بھی ہے وہ کس طرح آئے ہیں، تو انہی کے ساتھ دے دیا آپ نے، انہی کی گورنمنٹ میں اتحادی بن کر آپ بیٹھ گئے، تو یہ تو ڈیول پالیسی ہو گئی آپ کی. دیکھیے میں آپ کو بتاتا چلو. دیکھیے علی بھائی، آپ پاکستان پیپلز پارٹی کی، جس طرح بھی میرے بھائی نے بھی ابھی کوٹ کیا ہے فیگر ان کے بارے میں کہ 1970 سے 7 دفعہ صوبائی حکومت ہے ان کی، 1970 سے 4 دفعہ وفاقی حکومت رہے مختلف ادوار میں. یہ اس کے باوجود جو کراچی اور سندھ ان کا صوبہ ہے، جو کہ آج موئنجو دوڑو ایک علاقہ تھا صرف، اب پورا سندھ بنتا جا رہا ہے موئنجو دوڑو. تمام باتیں آپ کی درست ہیں صداقت حسین صاحب، لیکن لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جس گورنمنٹ کے اوپر آپ تنقید کر رہے ہیں، 7 گورنمنٹ پہ، وہاں 2 دفعہ تو آپ بھی اتحادی رہے ان کے، وہ اس وقت اچھے تھے وہ لوگ. حکومت پہ تنقید ہم نہیں کر رہے ہیں، ہم اتحاد بھی رہے ان کا، اور آج اتحاد میں نہیں ہے تو اس کی وجہ بھی یہی ہے. اچھا یہ ٹھیک ہے، کچھ نہیں کیا، یہ بات درست ہے. اچھا اس پہ حسن صابر صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں کریم خواجہ صاحب، وہ تو کہہ رہے ہیں جی 2-3 ہزار لوگ لے کے اگر آپ سڑکوں پر آپ بھی گئے تو ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور دوسری بات جو صداقت حسین نے کی بڑی اہم ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہم آلریڈی سڑکوں پر ہیں لیکن کوئی فرق نہیں پڑا سندھ گورنمنٹ کو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ بھی احتجاج کریں گے سر تو MKM والا ہی معاملہ ہوگا، فرق پڑنا نہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو. نہیں علی بھائی، یہ ذرا سا اس کو یوں سمجھیے گا، بالکل پیپلز پارٹی کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اس کو کراچی کے شہر کے لوگوں کے مسائل سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ تو کہہ رہے ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. ارے ایک آدمی باہر آ جائے یار، آپ کے پاس حکومت ہے، اگر اللہ نے آپ کو اس حکومت میں بنا کے بٹھا دیا ہے تو آپ ریسیونگ اینڈ پر ہو، آپ کو سننا پڑے گا. میں جو بات کروں میری تکلیف سنو گے نہیں تو حل کیسے کرو گے بھائی؟ مجھے گالیاں دے دینے سے، مجھے مار دینے سے، مجھے بند کر دینے سے، مجھے پانی نہ دینے سے، میرے خلاف ساری باتیں کر دینے سے میرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا. اگر ایسا مسئلہ حل ہو رہا ہے تو بھائی کو چل کے رکھ دیا تم نے پہلے ہی.
आप यही बातें कर रहे हो कि मुझे तो फर्क नहीं पड़ेगा, अगर ये रोडों पे आ गई पीएसपी और रोड पे आ जाएगी तो मुझे फर्क, अरे नहीं पड़ेगा आपको, मुझे पता ही नहीं पड़ता आपको कोई फर्क, इसलिए क्योंकि इस शहर के लोगों से सिर्फ आपको टैक्स वसूल करना है, इस शहर के लोगों का इस्तेहसाल करना है, इस शहर के लोगों को मजीद आपने जो है वो नहीं, तो आप तो सिर्फ हसन साहब ये तो आपकी बातों से ये लग रहा है कि आप सिर्फ कराची की बात कर रहे हैं। एक मिनट रुक जाए, आप सिर्फ कराची की बात कर रहे हैं सर, मेरे एक मिनट एक रिक्वेस्ट सुन ले, पूरे सिंध की भी बात करके अभी बताया था। 2.5 लाख नौकरियां, ये कहते हैं 2.5 लाख नौकरियां इन्होंने दी है, ठीक है, 2.5 लाख नौकरी में कराची में कोई केपेबल नहीं था, हैदराबाद में कोई इंसान इस काबिल नहीं था कि जिसको सर ये तो आरिफ जतोई साहब फरमा रहे हैं 2020 में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत हसन साबिर साहब कोई सिंधी पास नहीं हुआ, ये तो आरिफ जतोई साहब ने क्लेम किया। अभी बच्चों को कुत्ता काटता है, मर जाते हैं लोग, सबूत भी है सर आपके पास। हॉस्पिटल में नहीं है, अभी सिविल हॉस्पिटल के अंदर वार्ड में कुत्ता घुस गया, डॉक्टर को काट लिया। यार ये गवर्नेंस है, बैड गवर्नेंस। हमें तनकीद आरिफ जतोई साहब ये जो बात कर रहे हैं सही है सर, हसन साबिर साहब ये सुने नहीं, मैं सर एक डॉक्यूमेंट मेरे पास है जो अभी आरिफ जतोई साहब ने दिया है कि 2020 में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत एग्जाम हुआ, उसमें वो कह रहे हैं जी कोई भी सिंधी पास नहीं हुआ। फेडरल की बात हो रही लेके है, आए फेडरल हैं, की, अभी ये बता रहे थे ना कि कहाँ से लेके आ फेडरल गए, की बात हो रही है। इन्होंने बैठा दिया जी ये बिल्कुल, ये हमारे साथ सामने मौजूद है। पार्टी की गवर्नमेंट बताए कि किनको लाके पास किया जाता है और किनको लाके बैठा दिया जाता है। नहीं वही कह रहे हैं कि तालीम जो नहीं, आपने जो बात की ये भी आप देख लें, करीम ख्वाजा साहब, कि स्कूल कितने बंद हैं। तालीम के हवाले से जो बात कर रहे हैं आरिफ जतोई साहब, ये कह रहे हैं जी इतना अच्छा तालीमी निज़ाम आपने बना दिया है तो फिर 2020 के एग्जाम में पब्लिक सर्विस का एग्जाम होता है उसमें कोई भी सिंधी हमारा पास नहीं हुआ टॉप 20 में, टॉप 20 में। गालिबन करीम ख्वाजा साहब से आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। सर आखिरी कमेंट आरिफ जतोई, आखिरी कमेंट आप क्या कहेंगे? आप इस गवर्नमेंट में इसी तरह बैठे रहेंगे आप? सिंध की 6866 पब्लिक स्कूल्स क्लोज ड्यू टू लॉक आफ्टर टीचर्स, हाई कोर्ट टोल। हाई कोर्ट ने कहा है जी 6886 पब्लिक स्कूल तो जो है बंद हैं और इसकी वजूहात जो बताई हैं बड़ी अहम है। उसमें टीचर्स ही नहीं, सही कह रहे थे हसन साबिर साहब, टीचर नहीं है, कहीं पंखे नहीं है, कहीं साइंसी लेबॉर्ट्री नहीं है, तमाम चीज़ें तो मौजूद हैं। अब हसन साबिर साहब चूंकि प्रोग्राम का वक्त कम है, जो स्टूडेंट है उनके पास वो बैठने के लिए जगह नहीं है, बैठने के लिए जगह नहीं है। बहुत शुक्रिया आरिफ जतोई साहब, सेनेटर करीम ख्वाजा साहब, सदाकत हुसैन एमपी हैं MQM के, हसन साबिर साहब। फिर इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपको ज़रूर ज़हमत भी देंगे और तफसील से हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में, क्योंकि अब इतना ही वक्त की किल्लत के बायस हमने बहुत सारी चीज़ें थीं जो बात करनी थी वो रह गई हैं। चलिए अगले किसी प्रोग्राम में ज़रूर हम डिस्कस करेंगे। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अगले प्रोग्राम तक के लिए अली सरवर और मेरी टीम को दी इजाज़त। मौलाना के पान।